الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرجہ وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں کوثر چشتی مسجد خضرہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اصل کامیابی کیا ہے۔ آج کے اس مادی اور بظاہر ترقی یافتہ دور میں ہر آدمی اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ دوسروں پر برتری حاصل کرے، اور اپنی اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا کافر ہو، سب اسی تگ و دو میں لگے ہوئی ہیں کہ اپنی کامیابی کا جو ہے گول نایاب حاصل کریں۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں آج کل جو ہنگامے برپا ہیں، جو خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ جو مصیبت کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، اور وہ ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ناظرین کرام، مخلوق نے، لوگوں نے اپنے لیے اپنا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے۔ کوئی دولت کے حصول میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن پاک میں جو بیان فرمائی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے چھوٹی سی آیت مبارکہ کی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جو کامیابی کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جو معیار بتایا وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد نماز قائم کریں۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بہت سے شان شوکت والے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے امیر گزرے ہیں، لیکن اگر ان کا انجام دیکھا جائے تو ان کو جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، ہر ذرائع استعمال کیا، ان کو وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اگر دولت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قارون کے پاس بے انتہا دولت اور خزانے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے، کہ اتنے بڑے بڑے خزانے تھے کہ جن کی کنجیاں جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ اٹھاتا تھا۔ یعنی کہ اندازہ کریں کہ اس کی دولت کا اور خزانوں کا کتنا بڑا خزانے ہوں گے، کس قدر خزانے ہوں گے، اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی چابیاں جو ہے وہ ایک پورا طاقتور گروہ اٹھاتا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ دولت، یہ خزانے اس کے کام نہیں آئے، اور وہ دنیا میں رسوا ہوا۔ کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ان کی مخالفت کی۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس کے جو خزانے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے اس کے دولت اور خزانے سمیت، اور اس کے گھر کو اور اس کے دولت کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، اور ساری وہ دولت جو ہے اور وہ اس کے کسی کام نہ آئی،
اور وہ سوائے رسوائی کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور وہ دنیا میں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح سے فرعون اور نمرود نہایت طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ فرعون کے پاس بھی انتہا فوج تھی، طاقت تھی، اور اس نے اپنے اس طاقت کے نشے میں خدائی کا وعدہ بھی کیا، لیکن ناظرین کرام اس کا کیا حشر ہوا؟ نہ اس کو وہ طاقت کام آئی، نہ وہ دولت کام آئی، نہ فوج کام آئی، اور وہ اپنی قوم کے سمیت غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اسی طرح نمرود بھی بہت بڑا طاقتور، بڑی شان شوکت والا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے طاقت کے نشے میں اس نے اللہ کو بھلا لیا، اور اس نے اپنے لیے ایک بہشت بنائی، ایک بہت بڑی عالیشان عمارت بنائی، لیکن اس کو اس عمارت میں داخل ہونے کا اس کو موقع نہ مل سکا، اور وہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام ایک مچھر کے ذریعے ہوا۔ ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، اور اس مچھر کے ذریعے یہی اس کی جو موت ہوگی، اور اس کی تباہی ہوگی، اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ لہذا نہ بادشاہت کام آئی، نہ دولت کام آئی، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی خشنودی حاصل نہیں ہے، تو اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید بن مغیرہ مخزومی ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا۔ اس کو اپنی دولت اور اس کے 10 بیٹے تھے جس پر ان کو بڑا ناز تھا، لیکن کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لہذا وہ اس کو بھی سوائے رسوائی کے اور تباہی کے کچھ نہ مل سکا، اور اس کی دولت جو ہے اس کے کام نہ آئی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعور پر چڑھاؤں گا، یعنی اس کا انجام جو ہے جہنم اور دوزخ ہے، اور اس کی جو دولت اور اس کے بیٹے اور اس کی جو ہے کچھ کام نہ آ سکے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا ایک دردناک اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں کہ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کے ساتھ چھوٹے بچوں کو، جوانوں کو شہید کیا، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ وہ تاکہ اس کی حکومت قائم ہو جائے، اس کی طاقت قائم رہے، اس کا جو سلطنت ہے وہ قائم رہے۔ لیکن ناظرین کرام، نہ اس کی طاقت حکومت رہی، نہ اس کی سلطنت رہی، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن آج تک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر قائم ہے، آپ کا نام تا قیامت رہے گا، اور جب یزید کا نام آتا ہے تو فوراً زبان پر لعنت اس کے لیے لعنت آ جاتی ہے، اس کو لعنت کرتے ہیں اور لوگ اس کو لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا ذکر تا قیامت قائم رہے گا، اور ہم ان کے ذکر پاک سے ہمیشہ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتے رہیں گے۔ ذات گرامی ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے اس مختصر سی جو آیت پڑھی ہے، اس کے مطابق جو اصل کامیابی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہے، دوسری بات ہے اللہ کا ذکر ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، عموماً بزرگان دین نے اس بات پر زور دیا ہے سب سے پہلے کہ اپنے نفس کو پاک کرو۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے، اور دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دل اگر پاک ہے تو جسم پاک ہے، اگر دل پاک نہیں ہے تو آپ سے جسم پاک نہیں ہے، پھر دل کوئی اچھی بات جو ہے عام آدمی سے سرد نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دل کو اپنے کو صاف رکھیں۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے حوض ہے، اگر حوض میں صاف پانی ہے تو ٹوٹکیوں سے صاف پانی نکلے گا، اگر حوض میں گندا پانی ہے تو ٹوٹکیوں سے جو ہے وہ گندا پانی ہی نکلے گا۔ لہذا ناظرین کرام، میری گزارش یہ ہے کہ آج کی جو میری گفتگو ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کریں اور اللہ کی احکام کی اطاعت کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت رکھے اور ان کے اس میں حسنہ پر عمل کریں. اور اس کے بعد ضروری ہے کہ جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہے تو اسے رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. لہذا اوزاری جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کے حضور میں زور نہیں چلتا، زاری چلتی ہے. لہذا ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ اپنے نفس کو پاک رکھیں، اللہ کا ذکر کریں اور نماز کو قائم کریں، اور اسی طرح سے جو ہے ہم اصل کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.